سورہ نجم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا آپ کا ساتھی اور نہ وہ بھٹکا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ نہیں بولتے اپنی خواہش نفس سے. ان هو الا وحی یوحى، اور جو کچھ یہ ان کی جانب وحی کی جاتی ہے، جو کچھ یہ بولتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے. علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھلایا ایک بہت قوت والے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ آ کر انہیں وحی پہنچاتے ہیں. ذو مرۃ، جو نہایت طاقت والے ہیں. فاستویٰ، اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی اپنی پوری صورت پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، اس کا تذکرہ آتا ہے یہاں پر ان آیات میں. حضرت جبرائیل کو ان کی ملکی صورت میں دیکھنے کا تذکرہ ہے. ویسے حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے تو کسی انسان کی صورت میں، کبھی کسی صحابی کی صورت میں تشریف لاتے تھے اور وہی پہنچاتے تھے. اور 2 مرتبہ ان کی ملکی صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ جب معراج کا واقعہ تھا اور ایک اس سے پہلے مکی دور میں. تو فرمایا کہ فاستویٰ، وہ پورے کھڑے ہو گئے حضرت جبرائیل اپنی صورت میں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے. ان کے 600 پر ہیں تو پھیلے ہوئے تھے ہر طرف. ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوئے. فَتَدَلَّىٰ، اور اتر آئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پھر ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا. او ادنا، یا اس سے بھی کم رہ گیا. فَوْحَىٰ، پھر وحی کی جبرائیل نے. اِلیٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کی جانب. ما اوحا، جو اللہ نے وحی دے کر بھیجا تھا انہیں. ما کذب الفؤاد، نہیں جھٹلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے. ما رأى، اس کو جو انہوں نے دیکھا. یعنی اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی کہ آپ حضرت جبرائیل کو ملکی صورت میں دیکھ سکتے تھے، فرشتے کی صورت میں دیکھ سکتے تھے. پھر کہا جا رہا، اور یہ جب خبر دی قوم والوں کو تو کہتے تھے کہ فرشتے کو کیسے دیکھ لیا. تو اب قوم والوں سے کہا جا رہا ہے افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. علی ما یرا، اس بابت جس کو انہوں نے دیکھا، اس بارے میں جسے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ جو خبر تمہیں دیتے ہیں یہ ان کی دیکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق رسول نے دیکھا جبرائیل کو. نزلۃ اخری، اس سے پہلے اس کے علاوہ بھی ایک بار، ایک مرتبہ اور بھی. عند سدرۃ المنتہا، جب وہ معراج پر دیکھے گئے تھے اور سدرہ منتہا تک پہنچے تھے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. منتہا انتہائی مقام ہے، اس سے آگے فرشتے جا نہیں سکتے، تو اس مقام پر بھی دیکھا تھا. عندہا جنت الماوا، اس کے پاس ہے جنت الماوا، وہ ٹھکانہ جنت کا. اور بعض نے کہا، بعض مفسرین نے، کہ یہ وہ والی جنت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بھیجے جانے سے پہلے رکھا گیا تھا. اس یغشا سدرہ تھا، جب ڈھانپا تھا اس بیری کے درخت کو. ما یغشا، اس نے جس نے ڈھانپا تھا. یعنی کیا کیفیات تھیں وہ تمہاری زبان میں بیان کی نہیں جا سکتی، انسانی زبان اس کا تحمل کر نہیں سکتی. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک راز ہے اور اس کے رسول کے مابین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زیارت کروائی گئی. ما زاغ البصر، نہیں بہکی نگاہیں. وما طغیٰ، اور نہ حد سے آگے بڑھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ دیکھا، اور جو آپ کو نہیں دیکھنا تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. یعنی جس حد تک ادب کا تقاضا تھا اس کے موافق آپ نے دیکھا. لقد رآ، اور دیکھا آپ نے یقیناً. من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو. آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی اور آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے گئے. افرأیتم اللات والعزیٰ، تو ذرا مجھے بتاؤ یہ جو لات اور عزیٰ بت ہیں تمہارے. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور جو تیسرا منات ہے جو گھٹیا ہے. یعنی دور جاہلیت میں بھی ان کے مابین یہ بات چلتی تھی کہ اعلیٰ کون ہے اور ادنا کون ہے. کہا کہ وہ جس کو تم معبود بھی مانتے ہو اور گھٹیا بھی مانتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ. الکم الذکر، کہ یہ سارے کیا برحق ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے. اور یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہیں. وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تصنیف کرتے ہو. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، پھر یہ تو ایسی تقسیم ہے جو ناانصافی پر مبنی ہے. إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، حقیقت یہ ہے کہ یہ بت اور اسی طرح سے جو تم فرشتوں کو بیٹیاں بتاتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناموں کے. چند نام ہیں. سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے گمراہ باپ داداؤں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وما تهوى الانفس، اور یہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے، یعنی ان کی خواہشات نفس ہیں وہ چاہتے ہیں، یہ خواہشات نفس کی وجہ سے یہ باتیں تصنیف کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. خواہشات نفس کے بالمقابل خدا آ چکی ان کے پاس. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کو مل جائے گا وہ سب جس کی وہ تمنا کرے. یعنی جو وہ سوچے ویسا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. اس کائنات میں خالق کائنات اللہ ہے اور قادر مطلق اللہ ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے کل اختیار
پچھلا بھی والأولا اور پہلا بھی، یعنی دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ ہی کے پاس کل اختیار ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی سفارش کچھ بھی، الا من بعد مگر اس کے بعد ان یاذن اللہ کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء ویرضی جس کے لیے چاہے اور جو پسند کرے، یعنی فرشتے اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور وہی بات کہیں گے اس کی سفارش میں جو اللہ پسند کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلا شبہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانہ نام، مؤنث نام رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی حقیقی علم، یتبعون الا الظن یہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور ظن گمان وہ حق کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فاعرض عمن تولی تو آپ اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے اس سے جس نے روگردانی کی عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا اور وہ نہیں چاہتا، وہ ارادہ نہیں کرتا مگر دنیا کی زندگی کا، صرف دنیا کا طالب ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم یہی ہے ان کے علم کی انتہا۔ ان ربک هو اعلم بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ کون اس کے راستے سے بھٹکا، وهو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی کون ہدایت پانے والا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا تاکہ وہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی، بما عملوا ان کے برے اعمال کی، ویجزی الذین احسنوا اور تاکہ وہ اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی، بالحسنى اچھائی کے ساتھ۔ الذین یجتنبون وہ لوگ جو بچتے ہیں، من الکبائر کبیرہ گناہوں سے، الذین یجتنبون وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاسم والفواحش کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم سوائے صغیرہ کاموں کے، صغیرہ گناہوں سے یا وہ جو آپ سے آپ ہو جائے، انسان سے ناواقفیت میں ہو جائیں اور اسی طرح سے انسان کی ارادے کے بغیر ہو جائیں، یا یہ کہ چھوٹے گناہ جو اللہ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا کہ وضو سے ایک وضو سے دوسرے وضو تک، یا اسی طرح سے ایک مجلس میں انسان بیٹھے اور کچھ غلطی اس سے ہو جائے تو مجلس کے اختتام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، تو اللہ ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں سے خوب اہتمام کے ساتھ انسان کو بچنا چاہیے۔ ان ربک واسع المغفرہ بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، وہ عالم وہ خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ انشاکم من الارض جب اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور اس وقت بھی جب تم بچے سے تھے، چھوٹے سے تھے، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم تو اپنے آپ کو پاک بیان نہ کرو، اپنی پاکی کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، هو عالم وہ تمہیں خوب جانتا ہے، بمن اتقی کہ تم میں سے کون پرہیزگار ہے واقعی۔ افرأیتم الذی تولی تو پھر کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے روگردانی کی، وآتا قلیلا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا، واقتا پھر دینا بند کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، عنده علم الغیب کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فہو یرا کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہو، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ یا یہ کہ اس کو باخبر کر دیا گیا ان باتوں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، یعنی غیب کی خبریں اسے مل گئیں، وہ ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم وہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، اور ان سب کو کیا ہدایت دی گئی تھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ، روز قیامت ہر کوئی اپنے گناہوں کا وبال خود اٹھانے والا ہوگا۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے ایصال ثواب کی نفی کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس سے اس کی نفی نہیں نکلتی۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، باقی ایک کی نیکی دوسرے تک پہنچ سکتی ہے، اس سے متعلق یہ آیت نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ تو اس کا عمل منقطع ہوتا ہے، ثواب عمل منقطع نہیں ہوتا۔ بعض اعمال وہ ہیں جو وہ کر جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اس کو ملتا رہتا ہے، صدقات جاریہ کی جو صورتیں، اولاد ہے، اسی طرح سے کوئی علم عام کیا تھا، کوئی کنواں کھود دیا تھا، وہ سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اعمال کے تسبب وہ کر کے جاتا ہے، ثواب کے لیے بنیاد فراہم کر کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ کیا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزار کر گیا، تو اب اس کے وہ چاہنے والے ہیں جو جانے کے بعد اس کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ تو سبب تو چونکہ یہ فراہم کر گیا تھا، اس لیے وہ اعمال کا ثواب بھی اسے پہنچتا ہے۔ باقی اعمال کی دو قسمیں ہیں، بدنی اعمال بھی ہیں اور مالی اعمال بھی ہیں۔ تو یعنی علماء کا اتفاق ہے کہ جو ایصال ثواب مالی ہے وہ تو پہنچتا ہے، سب کے نزدیک اتفاقی ہے۔ باقی حنفیہ کا اور اسی طرح سے جمہور علماء امت کا موقف یہ ہے کہ بدنی اعمال کا ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے۔
کوئی شخص نیک کام کرے، کچھ مثال کے طور پہ حج و عمرہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ مرحوم کو پہنچ جائے، تو اللہ پہنچانے پر قادر ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اس کا ثواب پہنچ جائے، اللہ پہنچانے پر قادر ہے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن حکیم کرے اور دعا کرے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے۔ گناہ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالے جائیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی گناہ جو کر گیا تھا وہی اس کے اوپر آئیں گے۔ اور اگر اس کے معنی ثواب کے بھی لیے جائیں تب بھی میں نے اس کیا کہ جو وہ اعمال کا سبب فراہم کر گیا تھا، حسن عشیرت، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ سبب تو اس نے فراہم کیا، ورنہ کسی انجانے آدمی کے لیے تو کوئی اصال ثواب نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ بے شک اپنے کیے کو دیکھ لے گا روز قیامت، اگلے دن دیکھ لے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جانا۔ وان الى ربك المنتهى، اور اس کو اپنے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وانه هو اضحك وابكى، اور وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے، اچھے برے حالات لاتا ہے۔ وانه هو اماتا، وہی اللہ ہے بے شک جو مارتا بھی ہے، واحیا، اور وہ زندہ کرتا ہے۔ وانه، اور بے شک وہی ہے خلق الزوجین الذکر والانثى، جس نے پیدا کیا جوڑوں کو یعنی نر اور مادہ کو، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ڈالا جاتا ہے رحم مادر میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَةَ الْأُخْرَى، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کی پیدائش دوسری مرتبہ بھی، روز قیامت بھی وہی زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور بے شک وہی اللہ ہے جو کسی کو مالدار کر دیتا ہے اور کسی کو بے نیاز کر دیتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور کسی کو جو ہے وہ سرمایہ دیتا ہے روک کر، یعنی کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک اللہ ہی ہے، هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ شعرا ایک بڑا ستارہ تھا جس کو عرب جو ہے وہ پوجا بھی کرتے تھے، ستارہ پرست پوجا کرتے تھے، تو بتایا کہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ اس کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی اللہ ہے جس نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو۔ عاد اولا، عاد ثانیہ، یعنی عاد نسل میں سے قوم عاد و قوم سمود تھی، تو بتایا جو عاد کہلاتے ہیں ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا تھا، اور بعد میں جو سمود ہوئے ان کو بھی اللہ ہی نے ہلاک کیا تھا۔ وَسَمُودَ، اور انہی کی نسل میں بعد میں جو سمود ہوئے، فَمَا أَبْقَىٰ، ان میں سے بھی کسی کو نہ چھوڑا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا جب انہوں نے انکار کیا۔ وَقَوْمَ نوح، اور قوم نوح کو بھی من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا ہم اظلم واتقا، اطغا، بے شک وہی تھے ظالم اور بڑے سرکش۔ والمؤتفقات احوا، اور ان بستیوں کو بھی جو الٹی پڑی ہوئی ہیں، یعنی جن کو زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پٹخ دیا۔ فغشاہا، تو ان کو ڈھانپ لیا تباہی و بربادی نے، ما غشا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ فبأي آلاء ربک، تمہارا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم کے بارے میں تم شک کرو گے۔ حاذا نذر، یہ تو رسول ہیں جو کہ جیسے حاذا نذیر، یہ نذیر، یہ رسول ہیں جو ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں، من النذر الاولی، جیسے کہ پہلے ڈر سنانے والے آئے تھے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی قیامت، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو، اس کے ظاہر ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن حاذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں، وانتم صامدون، اور تم کھیل کود میں مست ہو۔ فاسجدوا للہ، تو سجدہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، وعبدوا، اور اسی کی بندگی کرو۔ سورہ قمر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں پہلے، پھر انشاءاللہ سورہ قمر پڑھتے ہیں۔